حقیقت تسبیح، اور یہ دیکھو کروڑوں تسبیحات کا مجموعہ، عرش سے کروڑ گنا زیادہ طاہر، عرش سے کروڑ گنا زیادہ وزنی، عرش سے کروڑ گنا زیادہ صاحب فضائل، عرش سے کروڑ گنا افضل، اتنی افضل کہ اتنی سی ہو کہ نبی کے سامنے آئے تو اسے اٹھنا پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ جی اور وہ نام لے کے اس کا پکارے، یا ام الحسن، ابھی بھی کہے جی سردار۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جس کے حکم کی پابند ہو حقیقت تسبیح، اس سلطان مملکت احدیت کا نام علی ہے۔ اور پھر میرا نبی اس سے بھی آگے ہے، اور ان دونوں کا اللہ اس سے بھی آگے ہے۔ بندے کی پہچان نہیں، بندے کو پہچانا نہیں، بندے کا بچہ بن، بندے کا بچہ ہے تو پھر بندوں تک ہی رہے۔ بندہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھے گا خدا کو۔ ویسے اللہ کی قسم نقوی صاحب، جیسے اللہ سمجھ میں نہیں آتا، رسول سمجھ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح علی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پوچھا گیا تھا خود تیرے مولا علی بادشاہ سے، یا علی کوئی تمہیں سمجھ بھی سکتا ہے؟ مسکرا کے فرمایا ہاں۔ مولا کون؟ فرمایا جو یہ سمجھ لے کہ میں سمجھا نہیں جا سکتا۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ اپنے لیے نہیں پوچھتا، آپ ہی کے لیے پوچھتا ہوں، تاکہ یہ احساس دلا سکوں کہ تم مودت کا زینہ بنا کے عرش کو چھو لو۔ پڑھنے والا لاکھ دریا علم کے بہا دے، جب تک چار آنسو نہ نکلے۔ شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کل رات تمہیں بتایا تھا کہ تین ہی عزادار ہیں حقیقت میں حسین کے، خون رونے والا، اللہ اکبر، لیکن وہ بھی آخری وقت میں ہاتھ ملتا رہا، بابا تیرے رونے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ شام والی بی بی، اس کے بھی تختہ غسل پہ لب ہلے، فضا نے کان لگا کے سنا تو آواز یہی آ رہی تھی، حسین بہن شرمندہ ہے، بھیا تیرے رونے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ تیسرا وہ جس نے لاشے پہ قسم کھائی، زندگی بھر ٹھنڈا پانی نہیں پینا، چھت کے نیچے نہیں بیٹھنا، العظمت للہ۔ بس ایک جملہ کہہ کر میں تم سے اجازت چاہ رہا ہوں، معیار وفا دیکھنا ہے۔ رہا ہو کے سجاد آئے کربلا، دو روایتیں، ایک 3 دوسری میں 9۔
دن کا قیام اللہ بہتر جانے کہ پہلی روایت سے ٹھیک ہے یا دوسری، بہرحال جتنے دن بھی قیام ہوا، تیاری ہوئی، محمل تیار، شہدانیاں قبر حسین سے ودا ہو کے محملوں میں سوار ہو رہی ہیں، اور جس بی بی کا ذکر میں کر رہا ہوں میرے سر پہ قرآن رکھو، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، احساس ہی کوئی نہیں، سب سوار ہو چکی۔ شام والی نے کہا سجاد بیٹے، جی پھپھی اماں، تیری ماں رباب نہیں آئی ابھی۔ سجاد آئے تو قبر پہ بیٹھی ہے، بس ایک ہی جملہ ہے، سردار تیرے تیروں کا ماتم کروں، تیرے پتھروں کا نوحہ پڑھوں، تیرے استغاثے کا مرثیہ کہوں۔ بلا تشبیہ جناب سجاد نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اماں جی میرے لال، اماں قافلہ تیار ہو چکا، صرف آپ کے انتظار ہے، روانگی کے منتظر ہیں سب۔ سجاد کہاں روانگی؟ اماں وطن۔ کون سا وطن؟ اماں مدینہ۔ فرمایا جن کا ہے ان کو لے جا۔ اب اس سے زیادہ میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جن کا وطن ہے ان کو لے جا، میرا وطن وہی ہے جہاں تیرے بابا کی قبر ہے۔ تمہاری چیخیں نکلی، تم نے ماتم کیا، سجاد کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اما علمان ویرانے میں ہاشم کی آبرو کو، علی کی بہو کو، حسین کی عزت کو، اپنی غیرت کو اکیلا چھوڑ دوں؟ قبر حسین کو زلزلہ آیا۔ سجاد حسین کمزور نہیں ہے، ماں نہیں جانا چاہتی مجبور نہ کر، چھوڑ دے، میں اپنے ناموس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، پورا سال سجاد چلا گیا، بی بی رہ گئی کربلا، پورا سال حاجی، زائر، تاجر، قافلے والے جب مدینے جاتے تیرے خون رونے والے امام کو جا کے بتاتے، مولا آج کل کربلا کی دھرتی کا رنگ عجیب ہے۔ بھئی کیا عجیب ہے؟ مولا جب رات ہوتی ہے ساری رات سرحد کربلا کی چاروں طرف ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہے جس کے بازو نہیں ہے، اور گھوڑا دوڑا کے کہتا ہے قافلے والوں دور سے گزر جاؤ، قافلے والوں دور سے گزر جاؤ، یہاں علی کی بہو کے ڈیرے، یہاں اصغر کی ماں کے خیمے۔ أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين لا إله في كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي محافظ مقاعد مناصر مذليل وعيدا حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.